اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الفصل الثانی کیفیت اختلاف الرابط والمستقل۔ اختلف في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال ويستحيل أن يصلح عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه بعد ما كان حرفيا أو لا اختلافا نوعيا بينهما۔ پہلی فصل میں ہم نے یہ پڑھا کہ وجود کی دو قسمیں، وجود فی غیرہ اور وجود فی نفسہ۔ وجود فی غیرہ کو وجود رابط کہتے ہیں اور وجود فی نفسہ کو وجود مستقل اور محمولی کہتے ہیں۔ سوال ایک یہاں پر یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو رابط اور مستقل کا آپس میں اختلاف ہے، دو چیزیں ہیں، ان کے اختلاف کی نوعیت کیسی ہے؟ بعض اوقات دو چیزوں کے اختلاف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ایک طرف لوٹایا جا سکتا ہے، ایک طرف پلٹایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسی اختلاف ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرف نہیں لوٹایا اور پلٹایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کو پلٹا سکتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ان میں اختلاف ہے، دو چیزیں ہیں، لیکن ایک لحاظ سے دونوں فعل کی قسمیں، دونوں فعل ہیں، فعل ہونے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اسم اور فعل کا اختلاف نوعی ہے۔ اسم اور فعل ایک اصطلاح جمع نہیں ہوتے مگر جنس کلمہ میں جا کے جمع ہوں گے، لیکن ایک جنس کے تحت ہوتے ہوئے یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بس انواع آپ کو معلوم ہے، انواع کسی مقولے کے تحت جو پھر آگے انواع بنتی ہیں نا، اور منطق میں ہم کیا نوع کب بنتی تھی؟ جنس کے بعد آ کے نوع بنتی تھی۔ حیوان جنس تھا، اس کی انواع کون تھے؟ گھوڑا، گدھا، انسان۔ انسان اور گھوڑے کا اختلاف کون سا اختلاف ہے؟ نوعی، ٹھیک ہے، یہ کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن مثال کے طور پر شیر اور چیتے کا اختلاف، ممکن ہے کوئی کہے کہ ان کی نوع ایک ہے آگے ان میں، یا انسان میں شاعر اور کاتب کا اختلاف، ان کی نوع ایک ہے، وہ کتابت جانتا ہے اور یہ شاعری جانتا ہے۔ اگر دونوں کو شاعری آتی ہو، دونوں کو کتابت آتی ہو، تو پھر اس میں ان خصوصیات میں بھی کیا ہو جائیں گے؟ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ وجود رابط اور وجود مستقل کا اختلاف نوعی ہے کہ کبھی یہ ایک نہیں ہو سکتے، ان کی ایک شان نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ انسان جو کاتب تھا اس کی اور شان تھی، جو شاعر تھا اس کی اور شان ہے۔ اب کاتب کو شاعر بنا دو، شاعر کو کاتب بنا دو، دونوں کی ایک شان ہو جائے گی، دونوں کی شان ایک ہو جائے گی۔ آیا ایسا وجود رابط اور مستقل میں ہو سکتا ہے کہ ان کی شان ایک ہو جائے، ان میں اختلاف نوعی نہ ہو؟ یا نہیں، ان کا اختلاف نوعی ہے۔ گھوڑے کو آپ جتنا بھی سدھا لیں انسان نہیں بن سکتا۔ انسان جتنا بھی پست ہو جائے، اگرچہ ملکات کے لحاظ سے وہ حیوانوں سے پستر ہو جاتا ہے، لیکن نوع کے لحاظ سے انسانیت کی نوع سے نہیں نکلے گا۔ ہاں، گھوڑے والی نہ اس کی چال ہوگی، نہ ڈھال ہوگی، نہ دوڑ ہوگی، نہ باقی باتیں۔ اچھا جی، تو بہرحال ان کا اختلاف کیا ہے؟ نوعی ہے۔ تو وجود رابط اور مستقل کا اختلاف کیسا ہے؟ نوعی ہے یا نوعی نہیں ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کی کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ تو علامہ طباطبائی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں اختلاف ہے فلاسفرز کا۔ اختلاف ان کا اختلاف ہے کہ آیا ان کا اختلاف نوعی ہے یا نوعی نہیں ہے۔ اچھا،
اختلاف نوعی کے مطلب کیا ہے؟ اختلاف نوعی کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ وجود رابط وہ ہوتا ہے جو مستقل بالاستقلال بالمفہومیہ کبھی نہیں رکھتا، وجود مستقل وہ ہوتا ہے جو استقلال بالمفہومیت رکھتا ہے۔ اگر اختلاف ان کے درمیان نوعی نہ ہو، جیسے کاتب اور شاعر کا اختلاف ہے، تو پھر جو وجود رابط ہے نا، اگرچہ وہ استقلال بالمفہومیت نہیں رکھتا، لیکن ہم ایک ایسا کام کریں کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہو جائے۔ جیسے شاعر کو ہم نے کتابت سکھا دی، کاتب کو شاعری سکھا دی، آیا وجود رابط کو کوئی ایسا سبق پڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہو جائے؟ تو اگر ایسا ہو تو ان کا اختلاف نوعی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے، کوئی سبق وجود رابط کو نہ پڑھایا جا سکے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہو سکے، تو ان کا اختلاف نوعی رہ جائے گا۔ یہ پہلے پیراگراف میں یہی سوال اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وقت چونکہ کم ہے، دیکھتے ہیں ہم آگے مکمل کر سکتے ہیں اس فصل کو یا نہیں۔ الفصل الثانی کیفیت اختلاف الرابط والمستقل، رابط اور مستقل کے اختلاف کی کیفیت۔ اختلف، فلاسفرز نے اختلاف کیا ہے کس بات میں؟ فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل، کہ آیا وجود رابط اور مستقل میں جو اختلاف ہے، حل ہوا اختلاف نوعی، آیا وہ انسان اور گھوڑے والا اختلاف ہے؟ کہ اگر اختلاف نوعی ہو تو ہم پھر پوچھتے ہیں علامہ، اب تو میں نے وضاحت پیش کر دی نا، آپ کو سمجھ آگے بات قدرے، اگر وہ گھوڑے اور انسان کی مثال ہم نے نہ دی ہوتی تو ہم علامہ سے پوچھتے کہ یہ فرمائیں پہلے تو کہ اختلاف نوعی کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بمعنی ان الوجود الرابط ذو معنی الکی، اختلاف نوعی کا مطلب یہ ہے کہ جو وجود رابط ہے نا، وہ کیا ہے؟ ذو معنی تعلقی، وہ ایسا معنی رکھتا ہے جس کا دو طرفین کے ساتھ، موضوع اور معمول کے ساتھ تعلق ہے، اس کے دو طرفہ تعلقات ہیں۔ لا یمکن تعقلہ علی الاستقلال، وہ دو اطراف نہ ہوں تو اس کا مستقلاً تعقل ہی ممکن نہیں ہے۔ ہماری مثال میں عابد اور تبسم نہ ہوں تو تبسم عابد کا فہم ہی ممکن نہیں ہے۔ اور کیا؟ وَيَسْتَحِيلُ أَن يُسْلَخَ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّأْنُ، اور وجود رابط سے یہ شان کہ وہ اس کا الگ سے تعقل نہیں کیا جا سکتا مستقلاً، یہ شان اس سے چھینی بھی نہیں جا سکتی، یہ شان آپ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ گھوڑے سے یہ شان آپ چھین ہی نہیں سکتے کہ وہ گھوڑے سے انسان بن جائے، نہیں، یہ شان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يُسْلَخَ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّأْنُ، کہ اگر آپ یہ شان اس سے سلخ کر سکتے، اتار سکتے، چھین سکتے، دور کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا؟ فَيَعُودَ مَعْنًا اسْمِيًّا، وہی جو پہلے معنی کیا تھا؟ غیر اسمی تھا نا، حرفی معنی تھا، مستقل بالمفہومیہ نہیں تھا، اب کیا ہو جائے؟ مستقل بالمفہومیہ ہو جائے، معنی اسمی بن جائے، بِتَوْجِیحِ الالتفات الیہ، جب ہم اس کی طرف نظر کریں تو بعد ما کان معنی حرفیًا، اس کے بعد کہ جب پہلے وہ معنی حرفی تھا۔ یہ آپ چونکہ نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ من کا ایک معنی حرفی ہے، جو وہ یہ کہ سرت من نجف الی کربلا، کہ من کا آپ کو اس وقت تک معنی نہیں سمجھ آتا جب تک ما منہ الابتدا نجف نہ ہو، لیکن من کا ایک معنی ہے اسمی، وہ کیا؟ الابتداء، الابتدائیت، حروف ابتدائی من کس پر دلالت کرتا ہے؟ من ابتدائیت پر، ابتداء، الابتداء خود معنی اسمی ہے، حرفی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ من کو کنورٹ کر دیں الابتداء میں تو آپ کیا کہیں گے؟ الابتداء سیری کان من نجف الی کربلا، آپ من نہیں لے آئے، ابتداء کو اس کو جگہ آپ نے رکھ دیا ہے۔ تو کیا جیسے من ابتداء میں کنورٹ ہو جاتا ہے، الی جو کہ معنی حرفی تھا، انتہا میں آپ کہتے ہیں انتہا سیری کربلا، میرے چلنے کی انتہا کیا ہے؟ کربلا ہے۔ اب آپ نے الی نہیں استعمال کیا جو کہ حرف تھا، اس کی جگہ کیا آپ کیا؟ ہم نے اسم استعمال کیا۔ تو نحو میں ممکن ہے آپ کہیں کہ ایک معنی حرفی اسمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آیا وجود رابط بھی اس طرح سے مستقل میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو مستقل بالمفہومیت ہو جائے؟ کیا ایسا ہے؟
او لا اختلاف نوعی بینہما. دیکھیں یہ جو ہے نا پہلی سطر اختلف فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل حل ہو اختلاف نوعی، اس کے بعد آپ بریکٹ لگا دیں. کہاں تک؟ حرفین تک. اور بریکٹ کے درمیان کے جملے کو ایک دفعہ تصور میں کہیں کہ نہیں ہے، پھر عبارت کیا ہوگی؟ اختلف فی ان الاختلاف بین الوجود والرابط وجود الرابط والمستقل حل ہوا اختلاف نوعی او لا اختلاف نوعی بینہما. آیا ان کے درمیان اختلاف نوعی ہے یا ان کے درمیان اختلاف نوعی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب کل دیکھیں گے. صرف اتنا کہ علامہ نے فرمایا کہ والحق هو الثانی، حق یہ کہ ان کے درمیان اختلاف نوعی نہیں ہے. خوب، آج کے لیے کافی ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار علیہم السلام.